السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان اس کائنات پر اور پوری انسانیت پر یہ ہوا کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ یہ اس کائنات پر اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اپنے حبیب کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اور پورے عالم اور پورے دو جہان کے اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہیں، تمام انسانوں میں سب سے بڑا انسان ہے، تمام نبیوں میں سب سے بڑے نبی ہیں، تمام رسولوں میں سب سے بڑے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نبیوں کا بھی نبی ہوں، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ سے سوئے ہوئے تھے، سفر میں سے واپسی میں آپ ایک جگہ سوئے ہوئے تھے۔ ایک درخت وادی کے کنارے سے چلتا 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 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا، تھوڑی دیر کھڑا رہا، پھر واپس چلتا 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 اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، وہ جو درخت ہے وہ وہاں سے چلتا 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 یہاں کھڑا ہوا، پھر یہاں سے واپس چلا گیا۔ آپ نے اسے دیکھا اور فرمایا کہ وہ درخت مجھ سے دور تھا، اس نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں تیرے حبیب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اسے اجازت دی، وہ آیا اور دیدار کر کے گیا۔ یہ شان تھی میرے نبی کی، یہ معجزہ اور یہ جلوہ تھا میرے نبی کا۔ آپ راستے سے چلتے تھے، پتوں سے، پتھروں سے آواز آتی تھی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ابو جہل آیا، ہاتھ میں کنکری لے رکھا ہے، اللہ کے نبی سے پوچھتا ہے، محمد یہ بتاؤ ہاتھوں میں کیا ہے، اگر تم بتا دو گے تو تمہیں میں رسول مان لوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں بولوں یا جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بولے؟ اتنا کہنا تھا کہ کنکریوں نے بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابو جہل پھر بھی ملعون ایمان نہ لایا، کہا کہ محمد تیرا جادو تو کنکر پہ بھی چل گیا، پتھر پہ بھی چل گیا۔ آپ کو بکرے کی اگلا بازو، بکرے کی دستی بہت پسند تھی۔ حضرت مقداد بن اسبد رضی اللہ عنہ نے ہانڈا چرا رکھا اور بکرے کا گوشت بن رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مقداد بکرے کے اگلا بازو پکڑاؤ۔ انہوں نے ڈونگا ڈالا، نکالا اور نکال کے دیا، آپ نے نوچ نوچ کے کھایا، ہڈی رکھ دی۔ پھر فرمایا آپ نے، مقداد دستی پکڑاؤ۔ آپ نے ڈونگا ڈالا، نکال کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، آپ نے نوچ نوچ کے کھایا، رکھ دیا۔ پھر فرمایا مقداد دستی پکڑاؤ۔ ادھر سے مقداد رضی اللہ عنہ بول پڑے، یا رسول اللہ بکرے کی تو دو ہی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے کہنے پہ اگر تم ہاتھ ڈال دیتے تو جب تک میں کہتا رہتا، جب تک میرا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اگر مقداد رضی اللہ عنہ منع نہ کرتے اور اللہ کے نبی قیامت تک کہتے رہتے اور جب تک کہتے رہتے تو اللہ نکال کے کھلاتا رہتا۔ یہ تھی میرے نبی کی شان، اور یہ تھا میرے نبی کا جلوہ، اور یہ تھی میری نبی کی نبوت ہر چیز پہ۔ سردیوں کا موسم، سردیوں کے موسم میں خضور نہیں ہوتا، اللہ کے نبی گھر سے باہر نکلے، حضرت ابو بکر ملے، کیا بات ہے، بھوک لگی یا رسول۔ تھوڑی دور اور آگے گئے، حضرت عمر ملے، کیا بات ہے یا رسول اللہ، بھوک لگی۔ تھوڑا دور اور گئے، کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے، کیا بات ہے یا رسول اللہ، بھوک نے گھر سے باہر نکالا۔ آپ نے حضرت علی سے کہا کہ علی، سامنے کھجور کا درخت ہے، اس سے کہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور مانگتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ سردیوں میں کھجور کہاں سے آئے گا، آپ نے دوڑ لگائی، یہ کھجور کا درخت، اللہ کا رسول کھجور مانگتا ہے۔ کھجور کے پتوں میں سے تازہ کھجور گرنا شروع ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چادر بچھا دی اور اٹھا کے لائے، اور آپ نے خود کھایا، صحابہ کو کھلایا، جو بچ گیا فرمایا کہ گھر لے جاؤ، گھر میں بچے بھوکے ہوں گے۔ یہ تھی میری نبی کی نبوت،
ہر چیز پہ نبوت، کہ پتوں کو بھی پتہ ہے، ہر چیز کو پتہ ہے کہ آپ نبی ہیں، پرندوں کو پتہ ہے آپ نبی ہیں، ہر چیز کو پتہ ہے آپ نبی ہیں، جھاڑ کو، پھوس کو، جنگل کو، پودوں کو پتہ ہے آپ نبی ہیں، آپ کی نبوت، لیکن نہیں جانا تو ہم نے اور اپنے انسانوں نے نہیں جانا کہ آپ آخری نبی ہے۔ آپ اس کائنات کے وجہ کائنات ہے، آپ کی وجہ سے یہ کائنات ہے۔ اسی مہینے کے اندر اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا اور پورے عالم انسانیت پر احسان عظیم فرمایا، اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا۔ سردیوں کے آپ ایک مرتبہ نکلے تو کوئی جگہ نہیں تھی جہاں آپ کو فارغ ہونا تھا اس سنجے سے، تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جابر ان جھاڑیوں سے کہو کہ پردہ بنائے، تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور جھاڑیوں سے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جابر بن عبداللہ نے تھوڑی سی جھاڑی وہاں سے، تھوڑی سی وہاں سے، تھوڑی سی وہاں سے، آ کے ایک جھنڈ بن گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، وہ اپنی اپنی جگہ سیٹ ہو گیا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے اس دنیا کے اندر، ہر چیز کو پتہ ہے آپ نبی ہیں، آپ نبی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپسی پہ ہے، ایک دیہات کے رہنے والے ملے، کہ فرمایا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ گاؤں جا رہا ہوں۔ کہا کہ کوئی خیر کی بات چاہیے؟ کہا کہ وہ کیا ہے؟ کہ یہ کہہ لو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی اس بات پہ گواہ کون ہے؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں صحابی گواہ ہے، عمر گواہ ہے، ابو بکر گواہ ہے، آپ نے کہا کہ وہ جو درخت ہے اور اس کا جو وہ تنا ہے وہ گواہ ہے۔ کہا کہ اگر وہ گواہی دے گا تو مانو گے؟ کہا کہ یا رسول اللہ ضرور مانیں گے۔ آپ نے کہا کہ ہاں بھائی گواہی دو۔ اس نے کہا کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ہی سچے ہیں اور آپ اللہ کے رسول سچے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ بدو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ تھی میرے نبی کی شان، اور یہ تھی میرے نبی کا جلوہ اس دنیا کے اندر۔ ذرے ذرے میں آپ کی نبوت کی چھاپ ہے، ذرے ذرے میں آپ کے نبوت کی مہر ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم اپنی نبی کی قدر کریں، نبی کے بتائے ہوئے راستوں کو اپنا بنائے۔ اللہ کا اعلان ہے اور اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا قانون ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا بناؤ، اللہ بھی تمہارے سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ میرے دوستو بزرگوں اس ماہ مبارک کے اندر یہ صرف 12 دن کے لیے نہیں ہے، یہ عید میلاد النبی تو ایمان والے کا روزانہ ہے، روزانہ اپنے نبی کی زندگی کو پڑھے بھی صحیح، سیکھے بھی صحیح۔ السلام علیکم۔